اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ ہم بیان کر رہے تھے کہ خداوند متعال کا کوئی کام عبث نہیں ہے، ہر کام ہدف کے مطابق ہے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے جو قیام کیا، آیا اس کے کچھ اہداف تھے، مقصد تھے؟ بغیر مقصد کے تو مولا نے قیام نہیں کیا۔ مولا کا جو پہلا مقصد ہے وہ ہے اصلاح امت رسول کی اصلاح کے لیے مولا نے قیام کیا تھا۔ مولا نے جو وصیت حضرت محمد حنفیہ کو دی، اس وصیت میں مولا نے واضح طریقے سے یہ بیان کیا ہے کہ میرا یہ قیام کس چیز کے لیے، ہوا و ہوس کے لیے نہیں ہے، میں نے کوئی فساد کے لیے، ظلم کے لیے العیاذ باللہ یہ قیام نہیں کیا۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا یہ قیام طلب اصلاح کے لیے ہے، اصلاح کے لیے میرا یہ قیام ہے۔ دوسری جگہ مولا اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں اللہم انک تعلم انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا من فضول الحطام ولکن لنری المعالم من دینک ونظہر الاصلاح فی بلادک۔ یہاں پر بھی میں ساری عبارت کا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ بالآخر آج میرا جو فوکس ہے وہ اصلاح امت ہے۔ یہاں پر بھی مولا فرما رہے ہیں کہ بالآخر میرا جو قیام ہے تاکہ اس بلاد میں، ان شہروں میں کیا ہو، اصلاح ہو، اصلاح کے لیے میں نے قیام کیا۔ خدایا تم تو جانتے ہو یہ میری نہضت، یہ میرا قیام، یہ حکومت کے لیے نہیں ہے کہ میں اس زرق و برق، اس دنیا کی رنگینیوں کی وجہ سے یہ میں قیام کر رہا ہوں العیاذ باللہ، بلکہ میرا یہ قیام اصلاح کے لیے۔ جو معاشرہ اس بربادی میں چلا گیا ہے، معاشرہ اس گندگی میں گرفتار ہو گیا ہے، ان کی اصلاح کے لیے حسین قیام کر رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ اصلاح ہے، کیا پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی الفاظ لبھائے مبارک سے صادر ہو رہا ہے؟ نہیں، قرآن مجید میں یہ لفظ اصلاح موجود ہے۔ یہ لفظ اصلاح اور اصلاح جیسے اس خاندان کے جو الفاظ ہیں، اسی ریشے سے جو الفاظ نکل رہے ہیں، وہ تقریباً 12 اصلاح اور اصلاح کے حساب سے 12 لفظ قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیسے ان سے معاشرت کی جائے، یتیموں کے لیے، ان کے لیے قرآن مجید میں کی آیت ہے 220 نمبر آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ۔ یتیموں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو کہو کہ اصلاح لیے بہتر ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر لفظ اصلاح موجود ہے۔ امور خانوادہ، خاندان کے امور میں اصلاح، اس کے لیے بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ دو میاں بیوی اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، طلاق تک مرحلے پہنچ جاتے ہیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب دونوں کے درمیان ایک حکم ادھر سے آئے، ان کے خاندان سے آئے، ایک شخص ان بیوی کے خاندان سے آئے، ان میں اصلاح کریں۔ اصلاح کرنا اس کا بڑا ثواب ہے، صلح کروانا اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اس پہ اگر گفتگو کریں تو مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن یہ لفظ صلح یہاں پر بھی سورہ نساء میں استعمال ہوا ہے۔ امور امت کے امور کی اصلاح کے لیے بھی لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، جیسے حضرت شعیب کے زمانے کے لیے ان کی قوم کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت۔ میں چاہتا ہوں آپ کی اصلاح کروں۔ خداوند متعال نے مجھے کس لیے بھیجا ہے؟ ان ارید الا الاصلاح، میں جو چاہتا ہوں فقط اس قوم میں اصلاح چاہتا ہوں، بس۔ حضرت شعیب کی یہ قوم کی اس سسٹم کے حساب سے یہ پورا موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر جب اصلاح فردی سے ہٹ کر
پوری جامعہ، پورے نظام، پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے بھی الفاظ موجود ہیں قرآن مجید میں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، لفظ اصلاح قرآن مجید میں آیا ہے۔ بس اس سے آج کے درس میں یہ ثابت ہوا کہ لفظ اصلاح قرآن مجید کی مختلف آیات میں موجود ہے۔ تقریباً 12 دفعہ یہ لفظ یا اس ٹائپ کا لفظ جو ہے وہ، اس خاندان کے جو الفاظ ہیں وہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، تو اصلاح کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔